پاکستان کے ساتھ جنگ میں بھارت کے رافال طیارے گرانے پر نریندر مودی کی رافال ڈیل کا تنازع ایک بار پھر کھڑا ہو گیا ہے۔ فرانس سے رافال جنگی جہازوں کی خریداری کا معاہدہ حالیہ بھارتی تاریخ کا سب سے متنازع دفاعی سودا رہا ہے۔ تفصیلات منزہ صدیقی کی رپورٹ میں۔ ابتدا میں اسے بھارتی فضائیہ کو جدید بنانے کی ایک اسٹریٹجک ضرورت قرار دیا گیا، مگر نریندر مودی کے دور میں یہ معاہدہ بدعنوانی اور اقربا پروری کی علامت بن گیا۔ 2016 میں بھارت نے فرانس سے 36 رافیل لڑاکا طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کیا، جس کی مالیت $7.4 ارب تھی۔ اس معاہدے کا سب سے متنازع پہلو انیل امبانی کے ریلائنس گروپ کو آف سیٹ پارٹنر کے طور پر منتخب کرنا تھا، جس کے تحت رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈاسو ایوی ایشن کو اس ڈیل سے حاصل ہونے والی رقم کا ایک حصہ بھارت کے دفاعی شعبے میں دوبارہ لگانا تھا۔ ریلائنس کو ہوا بازی کی صنعت میں کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن مودی حکومت نے اسے راتوں رات دفاعی شعبے میں شامل کر لیا۔ یہ تنازع 2019 کے عام انتخابات سے پہلے اپوزیشن کے لیے ایک بڑا انتخابی نعرہ بن گیا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں اور عوامی جلسوں میں بار بار وزیر اعظم مودی پر کرونی کیپٹلزم کا الزام لگایا کہ انہوں نے بی جے پی سے قریبی تعلقات کی وجہ سے انیل امبانی کو آف سیٹ شرائط کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے اور سرکاری ادارے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کو نظر انداز کیا۔ ایک اور بڑا تنازع فی طیارہ قیمت تھی۔ بھارتی حکومت کے مطابق ایک رافیل کی قیمت تقریباً 900 کروڑ روپے ہے، لیکن لیک ہونے والے فرانسیسی دستاویزات کے مطابق اصل معاہدے میں قیمت کافی کم تھی۔ 2018 میں بھارتی سپریم کورٹ نے رافیل ڈیل کو چیلنج کرنے والی درخواستیں مسترد کر دیں، مگر عدالت نے شفافیت کی کمی پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ 2021 میں فرانس نے بھی اس متنازع سودے کی تحقیقات شروع کی۔ الزام تھا کہ کئی ملین یورو خفیہ کمیشن کی صورت میں دیے گئے، جس میں سے کچھ رقم بھارتی حکام کو بطور رشوت دی گئی۔ معاملہ 2023 تک چلتا رہا، لیکن مودی سرکار کی طرف سے بین الاقوامی تعاون کی درخواستوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ اس وقت تازہ صورتحال یہ ہے کہ ریلائنس ایرو اسپیس انڈسٹریز کے خلاف تحقیقات جاری ہیں اور دہلی ہائی کورٹ میں ایک درخواست زیر سماعت ہے، جس میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت بھارتی اور فرانسیسی حکام کے درمیان اس ڈیل سے متعلق خفیہ رابطوں تک رسائی کی استدعا کی گئی ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے متعدد لڑاکا طیارے مار گرائے جانے کے بعد چین کے لڑاکا طیاروں کی کارکردگی نے تائیوان میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ تائیوان کے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی طیاروں J-10C کے سامنے تائیوانی طیاروں کے بچنے کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق چین میں قومی فخر کی علامت قرار دیے جانے والے J-10C لڑاکا طیاروں کو تائیوان کے مقابلے میں کئی جنگی مشقوں میں استعمال کیا گیا تھا، لیکن J-10C کی جنگی میدان میں کارکردگی سامنے نہیں آئی تھی۔ گزشتہ ہفتے چین کے سرکاری نشریاتی ادارے نے تسلیم کیا کہ J-10C طیاروں نے حال ہی میں پہلی بار جنگی نتائج حاصل کیے۔ چینی فوج کے ریٹائرڈ سینئر کرنل ژوبو کا کہنا ہے کہ ان ہتھیاروں کی کامیابی تائیوان پر واضح کر دے گی کہ چین کی دفاعی صنعت کس قدر تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق بھارت پاکستان تنازع کو مغربی اور چینی اسلحے میں مقابلے کے طور پر بھی دیکھا گیا۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ چینی اسلحہ اب مغربی ہتھیاروں کے ہم پلہ ہو چکا ہے اور امریکہ اب تائیوان کی حمایت میں مداخلت کرنے پر سوچے گا۔